آتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. سمجھا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم نے کیا چھوڑا تھا، جن کا نام عبداللہ تھا، ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ جو ہے ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے جو چیزیں چھوڑی تھی ان میں کیا چیز تھی؟ 5 جو ہے اوارق اونٹ. 5 اوارق ایک قسم کا جھاڑ ہوتا تھا اور وہ اونٹ وہی جھاڑ کو کھاتے تھے، اس کو اوارق اونٹ کہتے تھے. تو آپ نے 5 اونٹ چھوڑے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ چند بھیڑیں چھوڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک غلام تھی، ایک لونڈی تھی جس کو کہیں گے فیمیل غلام تھی، سلیو تھی، آپ کے والد نے چھوڑی تھی، یاد رکھیے، جن کا نام ام ایمن آتا ہے روایتوں کے اندر. تو کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد نے جو چیز چھوڑی تھی اس میں 5 اونٹ تھے، چند بھیڑیں تھی اور ایک لونڈی تھی. اور اس زمانے میں آپ کو بتا دوں سلیوری جو ہے یہ ٹریڈ ہوتا تھا، بیچے اور خریدے اور بیچے جاتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ملکیت میں شمار ہوتے تھے، یہ ایک انسان کی پراپرٹی میں انکلوڈ ہوتے تھے غلام. ٹھیک ہے، چلیے اسی لیے زر خرید غلام بولتے ہیں نا، مطلب جن کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. بہرحال تو یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثے میں پائی، ایک طرح سے میں کہوں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ چیزیں آپ کے والد محترم سے آپ کو ملی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب تھوڑے ہی بڑے ہوئے اور 6 سال کی کم وش عمر تھی، آپ پہلے تو رضاعت کے لیے دوسری طرف چلے گئے. جو دائیائیں آپ کو لینے آئی ہم سب جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا. دائی حلیمہ نے دھیان دیا، اس لیے کہ دائی حلیمہ کی جو پاس جو ہے گدھا تھا جس پہ آپ سوار ہو کر آئی تھی، وہ گدھے کی حالت کوئی خاص نہیں تھی اور آپ کی بکریاں دودھ دیتی نہیں تھیں اور آپ کے مسائل تھے، کافی غربت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی اعتبار سے دوسرے لوگوں نے نہیں لیا، دوسری دائیوں نے نہیں لیا. اور سیرت نگار لکھتے نہیں لینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور لوگوں کو زیادہ امیدیں نہیں تھی کہ فائنینشلی کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آپ کو ملے گا. تو پتہ چلا فائنینشلی اتنی اسٹیبلٹی نہیں تھی، تو دائیوں نے ہاتھ نہیں لگایا. دائی حلیمہ واقعہ سناتی، میں نے لے لیا، جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو میری گدھی تو ایسی بھاگنے لگی، مطلب وہ جو گدھے پہ سوار تھے، میری گدھی تو ایسی بھاگنے لگی کہ ساری گدھیوں کو پیچھے کر دیا. سفر کر رہے ہیں، بیمار گدھی ہے، ملول ہے جس کو کہیں گے، اب بھاگ رہی ہے، بکریاں دودھ دینا شروع کر دی اور میں سمجھ گئی کہ میں نے کوئی خاص بچہ جو ہے لے لیا اپنے پاس، اور بہرحال پھر سارے حالات بنے. تو لیکن اس سے پتہ تو چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنینشیل کنڈیشن اتنے اچھے نہیں تھے کہ دائیاں لپک لپک کے لے، اور ظاہر سی بات ہے یتیم ہے تو ان کو یہ بھی امید نہیں تھی اب باپ ہی نہیں ہے تو کیا ملے گا، ہوتا ہے نا. اور عرب کے سسٹم میں تو کیا ہوتا تھا، جب گھر کا کمانے والا مر جاتا سب لوٹ لاٹ لیتے تھے اس کا، معلوم آپ کو، وراثت کچھ تقسیم نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ اللہ رحم کرے ان سوتیلی ماؤں کے نکاح بیٹوں سے کر دی جاتے تھے، سوتیلے، تاکہ وراثت باہر ہی نہ جائے نکل کے. اور ان کی بیٹیوں کو انتظار کرایا جاتا کہ ہمارے بیٹوں سے نکاح کرائیں گے، چچا تایا ایسا کرتے اور زندگیاں کھپا دیتے ہیں. یہ تو حالت اس سماج کے اندر، انہوں نے سوچا کچھ نہیں ملے گا، تو اتنے اسٹیبل نہیں تھے کنڈیشن تب. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.